اچھا، آپ سے کچھ دیر قبل یہاں اسلام آباد کے مختلف سیکٹرز کے اندر جو یالہ باری ہوئی، اس کے نتیجے میں اب نقصانات تو سوشل میڈیا پہ آ رہے ہیں، بہت ساری لوگوں کی گاڑیاں بھی ٹوٹی ہیں اور اس کے بعد کھڑکیاں ٹوٹ گئی ہیں، نقصانات بہت سارے ہوئے ہیں۔ لیکن ایک چیز جو مجھے سمجھ لگی ہے کہ یہ گاڑی کی سائڈ پہ انڈیکیٹر لگا ہوتا ہے، اس کے اوپر جو اولا تھا وہ اتنی شدت کے ساتھ لگا ہے کہ پہلے تو یہ ٹوٹ گیا، اور اس کے بعد اگر آگے آئیں، آگے یہ دیکھ لیں کہ اس انڈیکیٹر پہ بھی لگی ہے اور یہ انڈیکیٹر بھی ٹوٹ گیا۔ اس کے بعد انڈیکیٹر کی جان نہیں چھوڑی اولو نے، یہ انڈیکیٹر بھی ٹوٹا ہے، اس کا اوپر سے کور یہ دیکھ لیں کہ یہ ٹوٹا ہے، گاڑی کی ونڈ سکرین ٹوٹی ہے، اور اس کے بعد یہ ڈنٹ بھی پڑے، یہ چھوٹے چھوٹے ڈنٹ جو پڑے ہوئے، اور اس کے بعد بہت ساری ایسی گاڑیاں جو اب یہاں سے موو کر چکی ہیں، لیکن جو ہمارا پڑوس ہے، پڑوسی ملک بلو ایریا، وہاں پہ جو صورتحال تھی، وہاں پہ کوئی گاڑی ایسی نہیں تھی جو جس کا شیشہ نہ ٹوٹا ہو۔ اور اس کے بعد سڑک کے اوپر یہ صورتحال بن گئی تھی کہ پولیس والوں کو دھکا لگا کے گاڑیوں کو سائڈ پہ کرنا پڑا، وہ فوٹیج بھی اسکرین پہ چل رہی ہے۔ اور اس کے بعد جو سب سے بڑا نقصان ہوا ہے، یہ جو درخت ہیں، ان درختوں کی وجہ سے ہم سانس بھی لے پا رہے ہیں، اور 7th ایونیو سے لے کے 11th ایونیو بننے تک کے جتنے بھی درخت رستے میں آئے، اگلوں نے ملیا میٹ کر دیے، اور اس ملیا میٹ کرنے کی وجہ سے یہ اس طرح کی ماحولیاتی تبدیلیاں جو اس وقت آتی ہیں وہ آئی ہیں۔ اور یہ اگر درخت دیکھیں، ٹہنیاں کیسے ٹوٹی ہوئی ہیں، اور دوسری سائڈ پہ میرے بالکل سامنے جو درخت ہیں ان کی ٹہنیاں دیکھ لیں، وہ بالکل جس کو کہہ لیں کہ درختوں کو گنجا کر کے رکھ دیا۔ طوفان اتنا شدید تھا کہ باہر نکلنا مشکل تھا، وہ فوٹیج بھی آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت اسکرین پہ۔ لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ماحولیاتی تبدیلیوں کے اوپر بات تو سارے کرتے ہیں، تمام بڑی بڑی کانفرنسز ہوتی ہیں پاکستان کے اندر، وزیر بھی ہے، کوآرڈینیٹر بھی ہے، اور دیگر لوگ بھی موجود ہیں، لیکن سوائے ڈرائنگ روم میں، سوائے سرینا میریٹ یا رمادہ کے ہال کے اندر تقریریں کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ ہر سال سی ڈی اے انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے ایک رپورٹ تیار کی جاتی ہے اور بھیجی جاتی ہے کہ کروڑوں درخت ہم نے لگا دیے۔ ہر سال درخت لگائے جاتے ہیں، اور وہ درخت جاتے کہاں پہ ہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ ہماری ایک شخص سے بات ہوئی تو اس نے یہ کہا کہ جو درخت ہیں وہ ہم لگاتے ہیں NGOs والے، اور سی ڈی اے کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ ہمیں ان درختوں کی حفاظت کے اوپر جو مامور افراد ہیں ان کے پیسے بھی آپ دیں تاکہ ہم ان کی حفاظت کر سکیں۔ مرگالہ کی پہاڑیوں کے اوپر چند لوگ، میری آنکھوں نے یہ نہیں دیکھا، لیکن جو اس اسلام آباد میں پچھلے 30 35 40 سال سے رہ رہے ہیں ان کے مطابق مرگالہ کی پہاڑیوں کے اوپر کبھی کبھی برف پڑتی تھی، اور اب برف نہیں، یہ طوفان آتا ہے۔ یہ جو میٹھے اور سخت قسم کے گولے ہیں، یہ اگر اس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پہ عذاب ہے، اور عذاب وہ اسی صورت میں ہے کہ قدرت کو چھیڑو گے، قدرت آپ کو چھوڑے گی نہیں۔ آپ درخت کاٹ رہے ہو، آپ اس کے بعد جو پانی کی جتنی بھی ریسورسز ہیں ان کو بند کر کے ان کو کور اپ کر کے پانی لے کے جا رہے ہو، اور اس کے بعد جو سوسائٹیز بن رہی ہیں، سوسائٹیز کے اندر نہ تو درخت لگانے کا کہا جاتا ہے اور نہ ہی ان کو NOC ایسے ہی دے دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی آپ بناتے رہیں، درخت لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر حکومت پاکستان ایسا کرے کہ کوئی بھی سوسائٹی ہے اس کو اگر NOC دینے سے قبل اس سے یہ ایفیڈیوٹ لے اور اس سے یہ اس کے لیے ضروری قرار دے کہ آپ نے اگر 1 کنال کا رقبہ ہے تو اس پہ کم سے کم 20 درخت لگا دیں، آپ وہ 20 درخت آپ کے ماحول کو بھی صاف کریں گے، آلودہ ہونے سے بھی بچائیں گے، اور یہ جو طوفان آتے ہیں اس سے بھی بچت ہو جائے گی۔ گرمیاں وقت سے پہلے آ رہی ہیں، سردیوں کا پتہ نہیں لگ رہا سردیاں جا کب رہی ہیں اور آ کب رہی ہیں۔ پنکھے دسمبر میں بھی چل رہے تھے اور اب بھی چل رہے ہیں۔ 2 سے 3 مہینے ہمارے پاس سردیوں کے رہ چکے ہیں، اور ان سردیوں کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ماحول ہمارا گندا ہو چکا ہے اور درخت ہم نے لگانے نہیں ہے، اور پھر یہ کہنا کہ یہ عذاب الہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس زمین کے اوپر درخت دیے تھے جو ہم نے کاٹ دیے، اور کاٹنے کے بعد پھر یہ ہمارا حال ہوتا ہے۔ آج بھی درختوں کی بہت برا حال ہوا ہے۔ جو ٹہنیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ وہی ٹہنیاں ہیں جو اب سے کچھ دیر قبل جو طوفان تھا اس طوفان کی وجہ سے ٹوٹی ہے۔